کامیاب آدمی کی کیا کرائٹیریا ہے، کیا علامات ہیں؟ ہر انسان اپنی زندگی میں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جائزہ لے، اور ایک طرح کا وہم بھی ہوتا ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے کہ میں کیا زندگی میں کامیاب ہوا ہوں؟ اب کامیابی کی ظاہری بات ہے بہت سارے پیمانے معیارات ہیں، ایک خوشحال خاندان ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، معاشی طور پہ آپ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو تقاضے ہیں ان کو آپ پورے کر رہے ہیں، آپ نے ایکسل کیا ہے، آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی تھی پوری طریقے سے حاصل کر لی. کیسے پتہ چلے گا کسی شخص کو کہ ہاں یار میں مطمئن ہوں، میں کامیاب آدمی ہوں؟ یہ تین ہی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک، بندوں کے ساتھ آپ کا تعلق درست، اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے آپ نتائج پیدا کرنے میں کامیاب ہیں تو آپ کامیاب ہیں. واہ کیا بات، اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. کیا بات ہے. اب جب تھوڑی سی میں کہتا ہوں جیسے تفصیل کیجیے گا، اللہ سے تعلق کو ہم کیسے جانیں گے کہ ہمیں پتہ چلے جو اللہ نے دین دیا ہے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، بندے ہماری گواہی دے رہے ہوں کہ اخلاقی معیارات پورے کیے ہیں، اور جو صلاحیت ہم نے دی ہے ہم نے پوری نماغ کی سوئی کے ساتھ پتا پانی مارا ہے اور اس میں ایکسل کیا ہے. جی بالکل یہی چیز ہے. یعنی سب سے پہلے تو آدمی کو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، تو میرا ایک پروردگار ہے، میرا خالق ہے. دیکھیے خالق کا تعارف کس طرح کرایا گیا ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، مالک ہے تمہارا، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے. تو اگر میں نے اپنی زندگی میں یہ ابدیت کا تعلق ٹھیک استوار کر لیا ہے، اس کے میں تقاضے پورے کر رہا ہوں، اب وہ تقاضے اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کے مجھ تک پہنچ گئے یا میری فطرت نے جو میری رہنمائی کی میں نے وہ اختیار کر لی ہے، دو ہی صورتیں ہوں گی، وہ میں پورے کر رہا ہوں اور اس میں کوئی شائبہ شرک کا نہیں ہے. یعنی پوری طرح میں یکسوئی کے ساتھ ایک مسلم حنیف کی حیثیت سے اپنے رب سے اپنے تعلق کو پیدا بھی کر چکا ہوں، اپنے باطن میں اسے محسوس بھی کرتا ہوں، جو اس کے نتیجے میں باطنی احساسات پیدا ہونے چاہیے ان سے بھی اپنے آپ کو سرشار محسوس کرتا ہوں، اور ظاہر میں اگر کوئی کام کرنے ہیں تو ان کو بھی کرنے میں اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرتا. میرے گرد و پیش میں بندے ہیں، میری ماں ہے، باپ ہے، اعزہ ہے، اقربا ہیں، اسی طرح میری سوسائٹی، معاشرہ ہے، ان سے جو حقوق پیدا ہوتے ہیں میں ان کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہا. اور مجھے خدا نے کچھ صلاحیتیں دی تھیں، میں ان کو کہیں لے کے بیٹھ نہیں گیا کہ زنگ لگ جائے، بلکہ اپنی طرف سے میں نے ان کو چھونک دیا ہے، اس سے جو کچھ بھی نتائج نکل آئے ہیں نکل آئے ہیں. بس یہی میری زندگی ہے. اگر یہ تینوں چیزیں درست ہیں تو میں کامیاب ہوں، یہاں پر بھی اور آگے بھی، اور اگر نہیں ہے تو ناکامی ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب اس میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک پہلو میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو وہی پہلو حجاب بن جاتا ہے باقی کامیابیوں کے اوپر، یعنی آپ پھر ان کو نظر انداز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر یہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمارے اندر بھی جذبہ کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اللہ کے سب حقوق ادا کر لی، ہم مطمئن ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق رہ جاتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو صلاحیت کے اعتبار سے جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اس میں ایکسل کر کے ارب پتی خرب پتی بن گئے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق رہ گئے. اور بہت سارا طبقہ ہے انسانوں کا کہ جو بندوں کے حقوق میں تو سرگرداں ہوگا، کامیاب بھی ہوگا، لیکن نماز پڑھتے ہوئے جان جا رہی ہو کہ اللہ کا حق رہ رہا ہوگا ان سے. یہی سب سے بڑا مسئلہ، یہ اسی ابتلا میں ہم ہیں، اسی امتحان میں ڈالے گئے ہیں. یعنی ہمیں ان تینوں چیزوں کو ایک توازن کے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور وہ توازن بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کی رہنمائی میں بتا دیا گیا ہے کہ یہاں اتنا وقت دینا ہے، یہاں اتنا وقت دینا ہے، یہ تمہارے لیے اس درجے کی چیز ہے، یہ اس درجے کی چیز ہے، ان میں اگر کسی وقت تصادم پیش آئے تو ترجیح کس کو دینی ہے، وہ ساری رہنمائی، اسی کو ہدایت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی ہدایت نازل کی ہے، وہ حقیقت میں ہے یہی کہ ہمارے ان تینوں زندگی کے شعبوں کے معاملے میں توازن کہیں مجروح نہ ہو جائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بڑی مدد فرما دی ہے. قرآن مجید سے اگر سچا تعلق ہو تو یہی توازن حاصل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. آخری سوال ہم سے آج کی نشست کا یہ بھی اہم سوال ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ جو مشرقی روایت ہے یہ ایک تہذیب ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بہت دنیا کو اس نے دیا ہے، لٹریچر پروڈیوس کیا ہے، بڑی اچھی اس میں بعض چیزیں ہیں، لیکن کیا اگر جو مشرق کے اندر لوگ موجود تھے، بالخصوص مسلمان، جب ہم کہتے ہیں مشرقی روایت اسی پس منظر میں آتی ہے، وہ معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوں گے تب تک مشرقی روایت کے اثرات باقی تہذیبوں پر نہیں جا سکتے. اس لیے کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب ہے جو کہ ہر جگہ پر غالب ہے، تو مشرقی تہذیبی اقدار کو ہم صرف اس وقت تک دنیا تک پہنچائیں گے جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا، قوت ہوگی، طاقت ہوگی.
دنیا تک پہنچانے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس وسائل بھی ہونے چاہیے اور آپ کے پاس سیاسی طاقت بھی ہونی چاہیے. ان کے بغیر دنیا میں کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں. یعنی محض علم، محض ہنر، محض استدلال، محض استنباط، محض کوئی فلسفہ وہ آپ پیش کریں گے تو اس کی پینیٹریشن پھر صدیوں میں ہوتی ہے، اور وہ ویسے بھی انفرادی کاوش بن کے دنیا تک پہنچتا ہے. کوئی تہذیب اپنا غلبہ قائم کر دے تو وہ ظاہر ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں کرے گی. یعنی وہ لازم و ملزوم ہے. اگر معیشت مضبوط نہیں ہے تو سیاست بھی کیسے ہوگی، اور اگر سیاسی قوت نہیں ہے تو خود معیشت میں ہی کہاں سے استحکام آ جائے گا. تو سیاست اور معیشت میں اگر کسی قوم نے قوت پیدا کر لی ہے تو اسی صورت میں پھر اپنی تہذیب کو لوگوں کے لیے قابل التفات بناتی ہے. وہ جب قابل التفات بنے گی تو لوگ اس کو دیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، ورنہ وہ ایک علمی پس منظر کی چیز ہوتی ہے، اور علمی پس منظری میں لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں، عام تجربہ بھی یہ ہے کہ خالص علمی اور عقلی پس منظر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف متوجہ ہوں گے. اچھا ہم صاحب، ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تہذیب مثلا ہم مشرق نے پیدا کی وہ دنیا کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، اپنے حالات کی مطابقت کے لحاظ سے ایک ارریلیونٹ چیز ہے، اس لیے کہ مثال کے طور پہ ہمارا جو پورا کا پورا ایک تہذیبی شاخلہ وجود پذیر ہوا وہ تو بادشاہت اور ملوکیت کے پس منظر میں ہوا، دنیا جمہوریت کی اقدار میں چلی گئی ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ ہر چیز جس کو آپ کہتے ہیں ایک طرح کے ہیرو شپ کے تصور میں اپنائی جاتی تھی، مذہبی تعبیرات کے اندر بھی اختلافات کا سلسلہ نہیں تھا. تو جو تہذیب خود موجود ہے وہ اپنے میرٹ کے اوپر بھی اتنی جان نہیں رکھتی کہ سیاسی غلبہ حاصل ہو بھی جائے تب بھی آج کے دور کا معاشرہ اور سماج اس کو اگل دے گا. نہیں، دیکھیے تہذیب تو حسن ہے کسی بھی معاشرت کا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں جینے کے لیے جن چیزوں کے محتاج ہیں وہ اگر آپ نے کھو دی ہیں تو پھر کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہو سکتی نا. اور وہ دو چیزیں ہیں، وہ علم اور اخلاق ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے حادثہ اخلاقی کو دھندلا دیا ہے، وہ اب آپ کو دکھاتا ہی نہیں کوئی چیز، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ نے یہاں تھوک دیا، وہاں غلاظت پھینک دی، آپ قطار میں کھڑے نہیں ہوئے، آپ کسی کے ساتھ لڑ پڑے، آپ کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو گیا، آپ فوری طور پر الزامات لگانے پر اتر آئے. اگر آپ کی تہذیبی حالت یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاقی پستی میں جا چکے ہیں. اور اگر علم سے آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے تو قوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ تو علم ہی پیدا کرتا ہے. تو یہ بالکل اور چیز ہے. وہ چیز ہوگی تو پھر اس کے بعد تہذیب اس کے حسن کے طور پر نمایاں ہوتی ہے، اس کی پھر اقدار بنتی ہیں. وہ اقدار ہیں جن کی جانب لوگ متوجہ ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی جس تہذیب کی ہم بات کرتے ہیں وہ دنیا پر غلبہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی تھی. معاشی لحاظ سے بھی وہ ایک بڑی قوت بنی تھی. یعنی جو بڑی 3 سلطنتیں تھیں اور 17ویں صدی تک قائم رہیں، جیسے عثمانیوں کی سلطنت ہے، سلیمان اعظم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہی اس میں اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوا ہے. مغلیہ سلطنت عالمگیر کے بعد ہی مزمل ہونا شروع ہوئی ہے. صفوی سلطنت بھی اسی طریقے سے ختم ہوئی. تو ان تینوں سلطنتوں میں جو تہذیب نمایاں ہوئی اس کے پاس قوت بھی تھی، شوکت بھی تھی. وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، لیکن ختم ہونے کا باعث کیا چیز بنی؟ تہذیب ختم ہونے کا باعث نہیں بنی، علم و اخلاق کی پستی ختم ہونے کا باعث بنی ہے. تو علم و اخلاق تو اصل میں وہ گاڑی ہے جس پر تہذیب نے سوار ہو کے سفر کرنا ہے. وہ ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد تو اس کو زمین بوس ہونا ہی ہے. یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو اس وقت بھی اگر آپ اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مذہب قابل توجہ بنے، جی، آپ کی تہذیبی روایت قابل توجہ بنے، آپ کی ثقافتی اقدار قابل توجہ بنے، آپ کا ادب اور آپ کی شاعری قابل توجہ بنے، ان میں سے ہر چیز کے بہترین نمونے مسلمانوں کے ہاں، مشرقی لوگوں کے ہاں میں پیش کر دیتا ہوں. ان میں سے ہر چیز کے نمونے موجود ہیں. لیکن التفات ان میں لوگ اب بھی بڑے غیر معمولی کارنامے دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک تہذیبی سطح پر لوگوں کے لیے قابل التفات اس وقت بنے گا جب آپ علم و اخلاق میں بحیثیت قوم یا بحیثیت امت یا بحیثیت گروہ کے ممتاز ہوں گے. اس کے نتیجے میں معیشت میں ترقی ہوگی اور اس کے نتیجے میں آپ کو سیاسی قوت حاصل ہوگی. وہ موقع ہوتا ہے جس کے بعد لوگ کسی تہذیب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے جھولی میں کسی چیز کو ڈالا ہوا ہے. تہذیب کو چھوڑ دیجئے، آپ کا مذہب، خدا کا آخری دین، قرآن جیسی کتاب آپ کے پاس ہے، کون دیکھنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ سعید روح ہیں جو ہر جگہ سے نکل آتی ہیں، وہ تو دیکھتی ہی رہیں گی. لیکن کیا عالمی سطح پر
اسلام وہاں کھڑا کر سکیں ہم، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس کے حاملین ہیں ان کو قوت حاصل ہو. تو سیاسی قوت کے بغیر کسی تہذیب کے لیے سر اٹھا کے کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا. یہ دنیا کا بنایا ہوا نظم ہے. یہ جو مغربی تہذیب نے جو اقدار پیدا کی ہیں، یہ اگر فلسفیوں کی کتابوں میں رہ جاتی یا کچھ لوگ یونیورسٹیوں میں اس پر بحث کر رہے ہوتے اور اس کے ساتھ ان کو اس نوعیت کا عالمی غلبہ حاصل نہ ہوتا، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم ان سے واقف بھی ہوتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا.